اور قوم حالات سے آگاہی پر مبنی خطاب آپ نے سنا. سرکار علامہ غلام حسین ہاشمی صاحب کے لیے کلمات انہوں نے خیر کے کہے کہ کراچی کے مومنین ہو یا کوئی اور سانحہ یا واقعہ جہاں بھی کوئی اس قوم کو ضرورت پڑی علامہ غلام حسین ہاشمی ہراول کرتا رہے. 1980 میں جب علامہ مفتی جعفر حسین نے اسلام آباد سیکریٹریٹ پر قبضہ کیا، جب وہ جاولا سے ملاقات کر رہے تھے، علامہ غلام حسین ہاشمی لاکھوں کے اس اجتماع کو گرما بھی رہے تھے اور منظم بھی رکھے ہوئے تھے. ملت جعفریہ کے حقوق کی خاطر یہ زکوٰۃ آرڈیننس کے خلاف، اور پھر جب بھی کبھی طلاق کا دور آیا علامہ صاحب اس قوم کے ساتھ رہے. چکوال میں گزشتہ سال ہماری مجلس خزاں میں بم دھماکہ میں 50 مومنین شہید ہوئے. ان کی تعزیت کی فاتحہ خوانی کی مجلس میں ملک کے ذاکرین علماء آئے. ہر کسی نے لواطین سے فیس لی. علامہ صاحب نے 1 لاکھ روپیہ شہداء کے لواطین کو اپنی جیب سے دیا. یہ ہے بات. اور علامہ غلام رضا نقوی جیل میں ہیں 14 سال سے. مجلس میں اسے یاد نہ کیا جائے تو یہ مجلس کا حق ادا نہیں ہوتا. اپنا ذاتی جھگڑا نہیں. اعظم طارق معلوم نے امام مہدی علیہ السلام کو غلیظ گالیاں دی. علامہ غلام رضا نقوی پڑھا لکھا ایک عالم دین تھا، باقبا والا. سر سے امامہ اتار کے رکھا. اس وقت تک امامہ سر پہ نہیں رکھوں گا جب تک ملعون کو اپنے کردار تک نہ پہنچا. اور خود لوگوں سے نہیں کہا کہ اس کو مارنا ثواب ہے، ناموس مہدی کے لیے جان دینا ثواب ہے. نہیں، خود نکلا اور خود اس ملعون کے اوپر حملہ کیا. 2 اس کے ساتھی گرفتار ہوئے. اس میں 2 مرتبہ سزائے موت ہوا ہے وہ، اور 14 سال سے جیل میں ہے. 15واں سال اس کو جیل میں لگ گیا موت کی کوٹلی میں. 2 مرتبہ سزائے موت. گھر کی لکیر کی لڑائی نہیں، ناموس امام مہدی علیہ السلام کی جنگ ہے. ساری دنیا اس کے فراموش کر چکی. علامہ صاحب جیل کے اندر بھی اور اس کے بچوں کی بھی اپنی کفالت بھی کر رہے ہیں، اس کی امداد بھی کر رہے ہیں. اس کے مقدموں کی پیروی کے لیے جناب حیدر علی مرزا صاحب نے وہ کردار ادا کیا جو کوئی نہیں کرتا. جیل کے اندر اس کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی. آئی جی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اسٹوڈنٹ کو جھنجھوڑا. آئی جی نے لکھ کے معافی مانگی علامہ غلام رضا نقوی سے. اور ابھی پچھلے ہفتے میں ان کو فیصلہ آباد کی جیل میں منتقل کیا گیا اور وہاں ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی. علامہ حیدر علی مرزا صاحب وزیر جیل خانہ جات کے پاس گئے. آپ اسے لوارث سمجھا ہے، کوئی جرائم کے آدمی ہے، قانونی مجرم ہے، وہ میری قوم کا مجاہد ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو پھر جیلیں نہیں رہے گی. زندان توڑنا ہمیں آتے ہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں. سورڈن نے اندر جا کر معذرت کی، معافی مانگی. شیعہ سنگھوں کے ساتھ ان کو بند کیا. تو عزیزہ نگرانی کی وہ آواز ہے علامہ غلام حسین ہاشمی صاحب کی، حیدر علی مرزا صاحب کی، جو صرف آپ کی قوم کے خطیب نہیں، آپ کے دکھ درد کے ساتھی. میں اطلاع کر رہا ہوں سرکار علامہ غلام حسین ہاشمی صاحب سے، وہ خطاب فرمائیں گے. اختتام مجلس پر روایتی جلوس برآمد ہوگا. آپ حضرات سے اطلاع ہے، چاہے 10 منٹ کے اندر خیمہ لگ جائیں، کوئی ضرورت نہیں مجھے کہ ساری رات سڑک پر ماتم ہوتا رہے. ماتم ایک مشن ہے، زمانے کو بتانا ہے کہ یہ کیوں نکلا ہے. اگر کوئی تمہیں دیکھنے والا ہی نہ ہو تو پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ اندھیری سڑکوں میں تاریک راتوں سے گزر جاؤ گے. اسی لیے میں جلدی مجلس کا جو دن کا رکھا ہوا ہے، کھلے بازاروں میں جب سڑک بند ہو کوئی کسی کو روکے کہ ادھر نہیں جانا تو وہ پوچھے کیا ہوا ہے تو اسے بتایا جائے حسین شہید ہوا. یہ مقصد ہے اس اللہ داری کا. اس لیے گلزار کے جلوس کو لے کر جلدی سے ہم نے جانا ہے، جلدی سے واپس آنا ہے. آپ کے واپس آنے تک یہاں پہ لنگر لگ چکا ہوگا. تمام حضرات جو ہے 2 لقمے لے کر لنگر کے ضرور جائیں اور ایک جلوس کو تنہا نہیں چھوڑنا. امام حسین علیہ السلام کے اس حضرتوں میں واجب نہیں ہے کہ وہ بچارے آئیں اور خیرات ماتم کریں. ہر شخص اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مقابلے کا ماتم ہو جائے. سینے پہ ہاتھ رکھنا بھی ماتم ہے، زلزلہ کے ساتھ چلنا بھی ماتم ہے، امام کے جلوس کے ساتھ چلنا بھی ماتم ہے. سب لوگ ساتھ چلے، سب لوگ واپس آئے.
میرا مولا آپ کے غسل کو قبول فرمائے اور آپ کی سرداری کے صدقہ میں اس ملت کو پروردگار عالم بقا اور تمام بخشے وما علینا الا البلاغ المبین سرکار علامہ غلام حسین حاجی صاحب رونق افروز نمبر بولے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ محمد و آل محمد کی دعوی محمود کا وسیلہ ہے.
العالمین یا رب العالمین، اسی ذکر کے وسیلے سے جناب فقیر حسین صاحب بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک مرد مومن ذاتی مکان کے لیے پریشان ہے، جنت کے مالکوں کے صدقے انہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرما۔ ایک مومن احسان علی صاحب اور ان کی والدہ بیمار ہے، یا رب العالمین انہیں اور تمام مومنات جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اسی ذکر کے وسیلے سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو گھروں میں با عزت و با عظمت رشتوں کے لیے پریشان ہے، سیدہ بطول عذرا کے گھر کے آباد ہونے کے صدقے لیے ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے محترم مکرم بھائی سفیر امن جناب سید وقار الحسنین نقوی صاحب کی والدہ، والد، بھائی اور ہمشیرہ جو آج اس دنیا میں ہمارے مابین موجود نہیں ہے، لیکن ایمانی اور روحانی طور پر ذکر محمد و آل محمد میں وہ موجود ہے، ان کی ارواح کو اپنے اپنے خانوادہ کے ان بزرگوں بھائیوں کی ارواح کو جو آج ظاہراً یہاں نہیں ہے، شہدائے مظفر آباد، شہدائے کراچی، شہدائے ملت جعفریہ، پاک آرمی کے وہ شہید نوجوان اور پولیس کے وہ فرشناس صاحبان ہمت افراد جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک و ملت کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش فرمایا ہے، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر آج آواز تو کم رہے گی، مجھے پتہ ہے سردی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند سلوات۔ مودت محمد و آل محمد کے سائے زندگی کا ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سیر حاصل اس پر گفتگو تو نہیں ہو سکے گی، لیکن مختصراً گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے تو پر یہ صلوات اب ایک حرف پر اس حقیقت کو ظاہر فرمایا ہے
کہ اے میرا قرآن پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کرنے والوں سنو، اپنے سفر ذہن پر یہ نقش کر لو مجھ اللہ کا فیصلہ کہ میرا قرآن بے بارش نہیں، توجہ فرمائیے کہ میرا قرآن بے بارش نہیں، سننا پھر اور رسنا ہم نے واپس بنائے، ماضی کا صیغہ ہے، اس کی طرف پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، ہم نے پھر وارث بنائے الکتابہ کتاب کی۔ اب یہاں تفسیر میں کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، کتاب سے مراد وجود رسول خدا بھی ہے، اور کتاب سے مراد یہ پوری کائنات بھی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ انشاءاللہ پھر کبھی مفصل گفتگو ہوگی۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قیامت کے دن اولاد آدم کی اکثریت سے وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہے، دیکھیے انتہائی قابل توجہ بات ہے، جنہیں علم، بابا یہ بچوں پر توجہ کرے نا، جنہیں علم اوتوا العلم والایمان، جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہے، وہ قیامت کے دن کہیں گے لوگوں سے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ تم اللہ کی کتاب میں 62 کے دن تک، اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہی۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اور یہ آج کا دن اٹھائے جانے کا دن ہے، وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن جب ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم ایک نہ ایک دن اٹھائے جاؤ گے تو تم ہمارے فرمان پر انکار کر کے منہ پھیر لیتے تھے، تو اب آیت میں کیا ہے؟ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ تم ٹھہرے رہے کتاب اللہ میں۔ معلوم ہوا یہ پوری کائنات ایک کتاب ہے، یہ تمام عالم ممکنات ایک کتاب اللہ ہے، ایک کتاب ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ معلوم ہوا اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ ہیں جو قرآن کے بھی وارث ہیں، رسول کے بھی وارث ہیں، اور اس پوری کائنات کے بھی۔ اب لیجیے میں پھر
ماضی کے سینے سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے کسے کسے قرآن